يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق الله العظيم. اس کو دیکھ بھی چل رہا ہے. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ اگر اللہ پکڑے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اگر اللہ پاک کافروں کو کفر کی سزا دے اور مشرکوں کو شرک کی سزا دے اور گناہ گاروں کو گناہ کی سزا دے اور یہ سزا پھر فور دے، کافروں مشرکوں گناہ گاروں کو کافروں کفر کی، مشرکوں شرک کی اور گناہ گاروں گناہ کی سزا کیا دے؟ پھر فور دے، اسی وقت پکڑ لے جب کوئی کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے تو فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، نہ چھوڑے اللہ زمین پہ کسی جاندار کو. ایک اس کے معنی یہ ہے جب کوئی کافر مشرک گناہ گار، یہ جاندار ہے نا، جان رکھتے ہیں، کافر مشرک گناہ گار، تو ان کو اللہ پاک زمین پہ نہ چھوڑے. جب یہ گناہ کریں اسی وقت کافر کفر کرے اسی وقت پکڑ لیا جائے، مشرک شرک کرے اسی وقت گرفت ہو جائے، گناہ گار گناہ کرے اس میں گرفت ہو جائے. ایک یہ معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اگر اللہ کافروں کو کفر کی، مشرکوں کو شرک کی اور گناہ گاروں کو گناہ کی فی الفور سزا دے تو نہ چھوڑے زمین پہ کسی جاندار چلنے والے کو. پہلے جاندار سے مراد ہے کافر مشرک گناہ گار جو گناہ کرتے ہیں. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کافروں مشرکوں گناہ گاروں کو اللہ فوراً سزا دے تو پھر کیا کرے؟ کسی بھی جاندار چلنے والے کو جو زمین پہ چلتا ہے اللہ نہ چھوڑے، نہ کسی انسان کو چھوڑے اگر اللہ پکڑنے پہ آئے ان کو، نہ کسی حیوان کو چھوڑے، نہ پرندے چرندے درندے حشرات کیڑے، کسی کو بھی نہ چھوڑے، سب کا صفایا کر دے کافروں مشرکوں گناہ گاروں کی وجہ سے. تو یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، گناہ تو کیا لوگوں نے، ابھی جو جاندار چلنے والے ہیں کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جاندار چلنے والوں کو بھی اللہ نے لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے. جب وہ لوگ ہی نہیں رہیں گے ان کو باقی رکھنے کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کافروں مشرکوں گناہ گاروں کو ایک وقت مقرر کا کیا دیتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے. اللہ حلیم جو ہوا، پرزبار جو ہوا، ہماری طرح کا تو نہیں نا، جیسے کہ تھوڑی زیادہ کی چال کر پڑے گا اس کے، نہیں، تحمل والا ہے اللہ، پرزبار ہے، حلیم ہے. کافروں مشرکوں گناہ گاروں کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، موت تک ڈھیل دیتا ہے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ کچھ مہلت میں ہی توبہ استغفار کر، اور دوسری وجہ یہ اس لیے مہلت دیتا ہے کہ دن قیامت کے عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ تو سانو ٹائم ہی نہیں دیتا، سانو مہلت ہی نہیں ملی، ہم کب توبہ استغفار کرتے. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کافروں مشرک گناہ گاروں کے پاس ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ کافر مشرک گناہ گار نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹتے ہیں نہ ایک سیکنڈ آگے بڑھتے ہیں.
ایک سیکنڈ بھی ان کو پیچھے موت نہیں آ سکتی، ایک سیکنڈ بھی پہلے موت، ٹائم پہ موت آتی ہے، ٹائم پہ موت آتی ہے۔ کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی جی اچھا خاصا چنگا بھلا کرو نکلیا مر گیا، چنگا بھلا بازار گیا مولوی صاحب سودا لین گیا گھنٹہ کر سبزی لین گیا مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی کہتے مولوی صاحب بیٹھے ہی مر گیا، ستے ہی مر گیا، ایسے واقع پیش آتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایکسیڈنٹ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، شوگر سے مر گیا، شوگر تھی بڑی۔ کبھی کہتے ہیں کہ کھانسی سے مر گیا، نہیں، اللہ کیا کہتا ہے اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی زندگی ختم ہوگی، اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ختم ہوگی، اس لیے مر گیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ۔ یہ مکے کے مشرک اللہ کے لیے وہ چیز مقرر کرتے ہیں جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ مکہ مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، آپ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند، اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے۔ ایسے بے ایمان تھے جو مکے کے مشرک اللہ کی ملکیت میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے تھے، اور اپنی ملکیت میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی زمین میں، اپنے مربے میں، اپنے کارخانے میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے تھے۔ اللہ کی ملک میں شریک کرتے اپنی مشرک اپنی دکان میں۔ تو کہے بھائی تو بھی اس میں میرے گھر میں شامل آتا تیرا ہے، تو کوئی کہتا ہے؟ بھائی کوئی نہیں کہتا۔ آدھا کارخانہ تیرا ہے، آدھا میرا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اللہ کی ملکیت میں شریک کرتے ہیں مخلوق کو، اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتے کچھ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے لیے حقیر مال، اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے اعلیٰ مال یہ مشرک دیتے تھے۔ مدرسے میں 5 کلو کا بکرا، اور بابے کے مزار پہ کٹے کے برابر بکرا، یہ دیکھ لیں آپ، اور وہی قبول کرتے ہو، آئی رہی ہے نا کچھ ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ 5 کلو منہ سے مارو رکھ کے غیرت ہے تمہیں، جب ہم لیتے دبا دو 5 کلو کا بکرا لے کے آئے صدقے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو بازار میں ملاوٹ والا دودھ اور بابے کے مزار پہ کرتے نا خاص، اللہ کا گھر نہیں ہے، خاص کھانا گیا بابے نے بیڑا گر کر دینا، یقین ہے اسی لیے کھانا چاہتا ہے۔ ڈرم کے ڈرم اور بازار میں کیا کریم کٹیا دودھ پانی والا فروغی کی ملایا ہوتا، ایسے وہی پی جا رہے ہیں۔ ٹھیک کریے، وعدہ کریں، آپ فیصلہ کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیے کیا ہو رہا ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں۔ غریبوں مسکینوں کے لیے گڑ والے چاول، اور رشتے داروں کے لیے زردہ پلاؤ۔ کالجوں میں لوگ پیسے دے کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مسجدوں میں مفت قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ اسکولوں میں بچوں کو بنا سنوار کے تیل لا کے پودے کٹ کے بال بردی، اور مسجدوں میں مائیں بیٹی ہیں منہ میں نہیں دھوتی، جب مخیر کی ٹوٹیوں پہ منہ دے گا، جاؤ بیٹا کھڑا ہو کر چاہو پاس مسجد کی ٹوٹیوں وضو کر لینا، منہ دھو لینا۔ ساری رات ٹی وی ڈرامہ، نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، جمعے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کرکٹ کے لیے ٹائم ہے، ساری رات ٹی وی ڈرامہ۔ اذان آ گئی بند کر دو جی، تلاوت آ گئی، کوئی تقریر آئی بند کرو جی، بس اب بند کر دو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے لیکن والد کے لیے کوئی ٹائم نہیں، بیوی کے لیے سوٹ، ماں کے لیے کوئی سوٹ۔ تو ماں کے لیے کیوں سوٹ سن رہا ہے؟ تو بولے صاحب اس نے مجھے مینو کدی آخی ہی نہیں، انہیں مینو کدی آخی ہی نہیں ماں۔ جب تیری ماں تیری سردی کا سوٹ لاتی تھی چھوٹا تھا بچپن میں، تیری گرمی کا تو ماں کو کہتا تھا کہ اماں مجھے گرمی کا سوٹ لانا؟ تیری ماں تیرے لیے سردی کا سوٹ تیرے بن کہہ لائی، گرمی کا سوٹ بغیر کہہ لائی، تو کوئی لگا ماں کے لیے سوٹ بغیر کہے؟ ارے کدی آخا ہی نہیں بول صاحب۔ بیوی کہندی نو ڈنڈا کھڑ دی، استغفر اللہ، ہاں پھر لے کے آتے ہیں۔
پیسے ڈالتی ہے. شادی میں کرنڈی کا سوٹ کاٹن کا تو مسجد میں گندے کو یہ تو اتنے صاف ہوا میدان اور مسجدوں میں جا کے دیکھو اللہ معاف کرے بدبوئیں آ رہی مسجدوں سے بدبوئیں سمیلیں نہیں بدبوئیں. میں نے ایک گاؤں میں نماز پڑھی اثر کی ٹائم ہو گیا میرا سگریٹ کو لے کے آ رہا تھا مسجد آ گئی نماز پڑھ لیں وہ جب ہم بڑے وہاں سے گاؤں کی مسجد توبہ توبہ ناک کو میں نے سجدہ کیا ہاتھوں کو لگی بدبو ہاتھوں کو مر کے نماز پوری کی ٹوٹی ہوئے ہاتھوں وہ سمیل نہ اترے بدبو نہ اترے بڑی مشکل سے اتاری. میں نے مولوی سے یہ کیا کر رہے ہو اللہ کا کری گندگی ہے وہ مولوی صاحب تمہوں بدبو آتی سانو کوئی نہیں آتی سانو نہیں آتی تمہوں آتی وہی بن گئے بدبو والے بن گئے ناک میں بدبو جا جا کے بس جی بدبو کے ساتھ سرٹیفکیٹ ہو گئے. کہتے ہیں ایک مراسن کے گھر میں کوئی بہو آئی وہ پھر لڑ پئی مراسن اپنی بہو کے ساتھ تو انہیں کہا کہ ایک بات ہی بنی ہے کہ امی تسی میرا شکر ادا کرو میں آئی تے گھر گند سی میں گند کٹیا کہ نہیں پتر تو بھی ساڈے ورگی ہو گئی ہے اور بن گئی نمازی بدبوئیں گندگییں قالین گندے بدبوئیں سمیل میں آپ کو لے جاتا ہوں مسجدوں میں. میاں صاحب مجھے لے کے گئے یہاں کو مسجد ہے ادھر تحصیل والی پتہ نہیں کیا ہے مجھے لے گئے تو وہ میاں صاحب کے پاس صاحب میں ابھی آتا ہوں تو مسجد میں بیٹھا میں مسجد بیٹھنے لگا بدبو گند باہر آ کے بیٹھا دیر پہ گیا. دفتروں میں سردی 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 جس مولوی سے نماز پڑھنی اسے لڑائی جھگڑا جام ہو رہا ہے. دفتروں میں سردی سردی صاحب جی اور عالم کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. عالم کو ڈائریکٹ نہ دیکھا کرو عالم بھی انسان ہے غلطی ہو سکتی اس میں نقص ہو سکتا ہے اس میں. اللہ کے رسول کے مسلح کی طرف سے دیکھو مولوی کو اگر اللہ کے رسول کا احترام ہے تو اللہ کے رسول کے مسلح کا بھی احترام کرو. اللہ کے رسول مسلح کا احترام ہے جو کھڑا ہو کے نماز پڑھا ہے تم کو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے نا اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسے لڑنا چاہیے جھگڑنا چاہیے اس کا کیا کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے. فرمایا اللہ کو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز مقرر کرتے ہیں اللہ کے وہ جو جس کو پسند نہیں کرتے یعنی اللہ کی کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور آپ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور جھوٹ بولتی ہیں ان کی زبانیں مشرکوں کی کیا کہ ان لهم الحسنى کہ ان کے لیے اچھائی ہے. مشرک کہا کرتے تھے اور مسلمانوں دنیا میں ہماری عزت ہے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اچھائی دی عزت دی ہے دنیا میں بھی ہمیں اللہ نے عزت دی ہے ٹور ٹپا بنایا ہے اور پہلے تو قیامت آنی اگر آ گئی تو وہاں بھی اللہ ہمیں عزت دے گا وہاں بھی ہمارا ٹور ٹپا ہوگا. جس رب نے جہاں عزت دی ہے تو وہاں بھی تم کہتے ہو جنت جنت ہاں جنت ہمیں ہی دے گا تمہیں نہیں ملے گی کیوں جہاں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تمہاری عزت دے گا. جنت ہماری ہے تم یہاں بھی بھوکے وہاں بھی بھوکے ہم یہاں بھی اللہ ہم کو رجائے گا وہاں بھی جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں ہوئے تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی ان کی کوئی کافر و مشرک عزت نہیں. لا جرم یقیناً ان لهم النار ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہے آگ ہے. وانهم مفرطون اور یہ آگ میں سب سے آگے پیش کیے جائیں گے. یہ کہہ رہے نا ہماری یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت ہے. اللہ کا فرما رہے ہیں کہ اس کوئی عزت نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے دن قیامت کے آگ اور آگ میں سب سے پہلے اگر رکھے جائیں گے پیش کیے جائیں گے. تو اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک محبوب ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اللہ کی قسم البتہ تک بھیجے ہم نے طرف امتوں کی آپ سے پہلے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں. پھر کیا ہوا فزین لهم الشیطان اعمالهم ان امتوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھائے شیطان نے وسوسے ڈال کے. کافروں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس نبی کی بات نہ ماننا اس کی اطاعت کرنی پڑے گی مجھے کیا لوڑ ہے اس نبی غلام بننے کی. دوسروں کو دلوں میں وسوسے ڈالے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں نا ان کو اللہ کا شریک بناؤ
یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی موڑ نہیں سکتا، اللہ ان کو کبھی بھی نہیں ناراض کر سکتا۔ دن قیامت کی اللہ کے پیارے، اللہ جتنا مرضی ناراض ہے ہم سے، ہاں تو یہ اللہ سے بچا گے، چھڑا گے، تم کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ وسوسے ڈالے اللہ اکبر۔ شیطان ابھی وسوسے ڈالتا ہے، قرآن کی کلاس میں نہ جائیں، ہاں ابھی بن جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور دودھ میں پانی، پیسے زیادہ آئیں گے، وسوسے شیطان ڈالتے ہیں۔ یہ مال خوبصورت کر کے ذکر کر کے دکھاتا ہے، 2 نمبر کام کرو پیسے زیادہ آئیں گے، ملاوٹ والا کاروبار کرو، جھوٹ بول کے سودا بیچو، رشوت لو پیسے زیادہ آئیں گے۔ فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، یہ شیطان جو پہلے کافر مشرک تھے ان کا بھی ساتھی تھا، اور جو آج مشرک ساتھی ان کا بھی ساتھی ہے، ساتھ ہو کے کفر شرک کراتا ہے، ساتھ ہو کے پیڑے پٹھے کام کراتا ہے شیطان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور شیطان کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا عذاب بھی پناہ مانگے، اس کو دردناک عذاب کہا جاتا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، محبوب نہیں نازل کی ہم نے آپ کی کتاب مگر اس لیے تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ جس چیز میں یہ کتاب اس لیے ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، تو جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں یہ، اس کو آپ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ اللہ کافر قیامت کے دن کا انکار کر کے اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن میں، اور مشرک شرک کر کے اللہ کی توحید میں اختلاف کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو کتاب یہ پڑھ پڑھ کے سنا کہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قیامت کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو توحید بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ توحید بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ قیامت کا دن بھی حق ہے، اور جو اللہ نے جانور حرام کیے وہ حق ہے، جو انہوں نے جانور حرام کیے وہ حق نہیں ہے۔ اللہ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ جب ایمان والی قوم اس کو پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، عمل کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں بھی ان کو نصیب ہوتی ہیں ایمان والی قوم کو۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ اس نے نازل کیا آسمان سے پانی برستا ہے نا، یہ کس کے حکم سے برستا ہے؟ اللہ نازل کرتا ہے میرے بھائی اس پانی کو، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی مشورہ نہیں ہے، کسی سے اللہ اجازت نہیں لیتا، مشورہ نہیں لیتا، مرضی نہیں لیتا، اللہ اپنی مرضی سے بارش برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں برساتا ہے، جتنی چاہتا ہے وہاں برساتا ہے، اور جس مقدار میں چاہتا ہے اس مقدار میں برساتا ہے۔ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور اس کو ویسے نہیں چھوڑ دیا پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ کیا ساتھ اس پانی کے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ مردہ زمین کو پانی کے ساتھ کیا اللہ نے پاک کے پانی کے ساتھ زندہ کیا، زمین مردہ ہو جاتی ہے، کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ رحمت کی بارش برسا کے تو پھر کیا پیدا کرتا ہے؟ جڑی بوٹیاں، سبزے، انگوریاں، پھل پھول اور بغار فصلیں اللہ پاک پیدا فرماتا ہے بارش کے پانی کے ذریعے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے سننے والی قوم کے لیے۔ جو قرآن قوم سنتی ہے، سمجھتی، عمل کرتی ہے، اس بارش کو نازل کرنا، اللہ پاک بارش کو نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو اس کے اندر اس قوم کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ پاک بارش برساتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تو جو قوم قرآن سنتی ہے، سمجھ عمل کرتی ہے، اس قوم کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہ لوگوں جو بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ دن قیامت کے مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے، جو بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ دن قیامت کے مردے بھی زندہ اور کرے گا اللہ، کرے گا اللہ۔ تو جو دن قیامت کے اتنے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کتنے مردے ہیں یہ پیچھے کتنے مر گئے، مریں گے، آگے مریں گے، اتنے اربوں خربوں سے بھی زیادہ مردے ہیں، تو سب کو زندہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔
کو صحیح بلکہ کر رہا ہے. کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو مال دے رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، اور کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے میرے بھائیوں، کسی کو طاقت دے رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کے بگڑے کام بنا رہا ہے. اللہ کا قرآن بار بار یہی اعلان کر رہا ہے کہ ما فوق الاسباب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ ما فوق الاسباب، یعنی کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ بس یہ عقیدے بنا دو. اللہ عمل کی توفیق. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اللہ مواخذہ کرے لوگوں کو کہ گناہوں کی وجہ سے ما ترک علیہا من دابۃ، نہ چھوڑے زمین پہ کوئی جاندار چلنے والا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر یعنی موت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پر جب آتا ہے ان کے پاس موت کا وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہیں پیچھے ہٹتے وہ ایک گھڑی اور نہ آگے بڑھتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور مقرر کرتے ہیں وہاں سے اللہ کے وہ چیز جسے آپ پسند نہیں کرتے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان لهم، ان کے لیے کیا ہے دنیا میں اچھائی ہے. لا جرم، یقیناً، ان لهم النار، ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. وَأَنَّهُمْ، آگ میں پہلے پیش کیے جائیں گے. کَلَّا لَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ کی قسم البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کی من قبلک، آپ سے پہلے رسول بھیجے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی مشرکوں کافروں کا کیا شیطان کیا ہے؟ ساتھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے یعنی شیطان اور کافر و مشرکوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نہیں نازل کیا ہم نے آپ کی کتاب کو إِلَّا لِتُبَيِّنَ، تاکہ بیان کریں آپ لَهُمُ الَّذِي وَاسِعٌ، کہ وہ چیز اختلاف کیا ہے انہوں نے اس میں. بہدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت ہے یہ، رحمت ہے کتاب ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ کیا ساتھ پانی کے مردہ زمین کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں سننے والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے. جزاک اللہ. بھائی اصغر صاحب، ہاں جی اصغر صاحب، اپنے آپ ہی دے دیں بار بار میں